رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، آسمان پر ستارے تھے مگر زمین پر حالات بھاری تھے۔ گھر میں چراغ جل رہا تھا لیکن اس میں تیل بہت کم تھا۔ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، چہرے پر تھکان تھی مگر شکوہ نہیں، آنکھوں میں صبر تھا مگر ہاتھ خالی تھے۔ اسی وقت امام حسن اور امام حسین رضی بھوک سے کروٹ بدل رہے تھے۔ بچوں کی بھوک ماں سے چھپی نہیں رہتی، ماں سب سمجھ جاتی ہے بنا کہے۔ حضرت فاطمہ اٹھی، چراغ کے پاس گئی اور دیکھا کہ آٹا ختم ہو چکا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے صبر کے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دروازہ کھلا، حضرت علی رضی اندر آئے، چہرے پر محنت کی تھکان تھی۔ انہوں نے حال سمجھ لیا، کچھ نہیں پوچھا، بس باہر نکل گئے۔ رات گہری تھی، مدینہ سو رہا تھا اور علی رضی کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، سامنے ایک غریب کھڑا تھا۔ بولا، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں۔ گھر کے اندر دو بھوکے بچے تھے۔ ماں کا دل کانپ گیا مگر زبان سے نکلا، ٹھہرو۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا، صرف ایک روٹی بن سکتی تھی۔ انہوں نے وہی روٹی بنائی اور دروازے پر کھڑے مسافر کو دے دی۔ اس رات حسن اور حسین بھوکے سو گئے اور ماں نے اپنے آنسو سجدے میں چھپا دیے۔ اگلی رات پھر وہی ہوا، اس بار ایک یتیم آیا، تیسری رات ایک قیدی، 3 راتیں 3 روٹیاں، اور ہر بار اپنا حصہ دے دیا گیا۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے شکایت نہیں کی، کیونکہ یہ وہ گھر تھا جہاں دینا عبادت تھی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر کی حالت دیکھی، بیٹی کو دیکھا، دبلی مگر صبر سے بھری۔ اسی وقت جبرائیل امین وحی لے کر آئے، سورہ دہر کی آیتیں اتری، اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فخر کے آنسو۔ دنیا سمجھتی ہے کہ دولت ہونا امیری ہے، مگر اللہ نے دکھا دیا امیری وہ ہے جو فاطمہ کے گھر میں تھی۔ آج بھی جب کوئی بھوکا کسی کو کھانا دے دیتا ہے، جب کوئی ماں اپنے حصے سے کسی اور کو دے دیتی ہے، تو سمجھ لینا وہ روشنی اسی گھر سے آ رہی ہے۔ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ جینے کے لیے ہے۔ مدینہ کی وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی، ہوا میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے شہر جانتا ہو کہ آج پھر صبر کی پریکشا ہونے والی ہے۔ آسمان صاف تھا مگر زمین پر حالات دھندلے تھے۔ بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر باہر سے بہت سادہ لگتا تھا، نہ اونچی دیواریں نہ سجاوٹ، لیکن اسی گھر سے رحمت پوری دنیا میں بٹنی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ اس رات دیر تک سو نہیں پائیں۔ گھر میں سناٹا تھا مگر ماں کا دل شور سے بھرا ہوا تھا، بار بار ان کی نظر بچوں کی طرف جاتی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ سونے کی کوشش کر رہے تھے مگر بھوک نیند کو بار بار توڑ دیتی ہے۔ ماں سب سمجھ رہی تھی، ماں سے کچھ چھپتا نہیں۔ انہوں نے اٹھ کر گھر کو دیکھا، چراغ کی لو کانپ رہی تھی جیسے وہ بھی حالات سے واقف ہو۔ آٹے کا برتن خالی تھا، پانی کا مٹکا آدھا، اور دل پورا اللہ پر یقین سے بھرا ہوا۔ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی سوال نہیں، بس سجدے میں سر رکھ دیا۔ یا اللہ تو جانتا ہے تیرے رسول کی بیٹی ہوں، مگر آج بھی تیرا ہی دروازہ ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا، حضرت علی رضی اللہ اندر داخل ہوئے، چہرہ تھکا ہوا، کپڑوں پر محنت کے نشان۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ کو دیکھا، سب سمجھ گئے۔ علی رضی اللہ زیادہ بولنے والوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے بس اتنا کہا، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ رات کے اس حصے میں کام ملنا آسان نہیں ہوتا، مگر علی رضی اللہ نکل پڑے۔ کسی کے کھیت میں مزدوری کی، کسی کے کنویں سے پانی نکالا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ محنت صرف روٹی کے لیے نہیں، صبر کی تصدیق کے لیے ہے۔
कुछ देर बाद वो लौटे, हाथ में थोड़ी सी जौ थी। फातिमा रजी अल्लाह ने शुक्र अदा किया, आटा गूंधा, रोटी बनाई। घर में खुशबू फैल गई। बच्चों ने करवट बदली। माँ का दिल कांप गया। बस थोड़ी देर और। रोटी तैयार ही हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक में कोई जोर नहीं था, मगर असर बहुत था। दरवाजा खोला गया। सामने एक आदमी खड़ा था, कपड़े पुराने, आंखें झुकी हुई। बोला, मैं अल्लाह के नाम पर कुछ मांगने आया हूँ, भूखा हूँ। घर के अंदर 2 भूखे बच्चे थे। एक थकी हुई माँ थी, एक मेहनत से लौटा हुआ बाप था। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर फातिमा रजी अल्लाह ने रोटी उठाई और मुस्कुराते हुए उस आदमी के हाथ में रख दी। उसने दुआ दी और चला गया। दरवाजा बंद हुआ। घर में फिर सन्नाटा। उस रात हसन और हुसैन भूखे सो गए और माँ देर तक उन्हें देखती रही। कोई आंसू बच्चों के सामने नहीं गिरा। सारे आंसू सजदे में बहा दिए गए। दूसरी रात आई, भूख फिर आई, सब्र फिर खड़ा हुआ। फिर थोड़ी सी रोटी बनी, फिर दस्तक हुई। इस बार एक यतीम था, आवाज कांप रही थी, मेरे पास कोई नहीं। फातिमा रजी अल्लाह ने एक पल भी नहीं सोचा। वही हुआ जो पहली रात हुआ था। तीसरी रात आई। इस बार एक कैदी आया जिसके हाथ बंधे हुए थे, मगर इंसानियत अभी जिंदा थी। 3 रातें, 3 भूखे सोने वाले बच्चे, 3 बार अपना हिस्सा दूसरों को दे देना। दुनिया इसे घाटा कहती है, अल्लाह इसे सौदा कहता है। सुबह हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। घर में दाखिल हुए। नजर फातिमा पर पड़ी। जिस्म कमजोर था मगर रूह मजबूत। नजर हसन और हुसैन पर पड़ी। चेहरे पीले मगर आंखों में नूर। रसूल की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त जिब्रील अमीन आए और वो आयतें लेकर आए जो क़यामत तक पढ़ी जाएंगी। अल्लाह ने खुद गवाही दी, ये लोग भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाते हैं। ये वाक़या सिर्फ इतिहास नहीं है, ये पैमाना है। जब भी कोई माँ अपना निवाला किसी और को देती है, जब भी कोई बाप बच्चों की भूख सहकर किसी मजबूर की मदद करता है, समझ लेना फातिमा की रोशनी अभी जिंदा है। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये हर उस घर में शुरू होती है जहाँ सब्र ईमान से बड़ा नहीं होता और मोहब्बत भूख से। रसूल अल्लाह कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। घर छोटा था मगर उसकी खामोशी बहुत बड़ी थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, न कोई शिकवा, न कोई सवाल, न कोई गुरूर, बस सब्र, ईमान और अल्लाह पर पूरा भरोसा। उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह को अपने करीब बुलाया। बेटी ने नजरें झुका ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, अल्लाह तुमसे राजी है। ये जुमला किसी ताज से कम नहीं था, ये वो सर्टिफिकेट था जो फरिश्तों के सामने भी पेश किया जा सकता था। मगर फातिमा रजी अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ सिर झुका लिया, क्योंकि उनका रिश्ता अल्लाह से था, तारीफ से नहीं। उसी दिन से मदीना में एक बात फैलने लगी। लोग कहते थे, उस घर में भूख है मगर बरकत उससे ज्यादा है। कोई अगर मदद लेकर जाता तो मदद देने वाला बनकर लौटता। वक्त बीतता गया, जिंदगी आसान नहीं हुई मगर दिल हल्का होता गया। कभी कभी फातिमा रजी अल्लाह अकेले बैठकर अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, सोचती, ये वही इंसान है जिन्होंने हमें कभी ऐश की आदत नहीं डलवाई, क्योंकि अगर आदत पड़ जाती तो सब्र टूट जाता। एक दिन फातिमा रजी अल्लाह बीमार पड़ी, जिस्म कमजोर हो गया, मगर जुबान पर शिकायत अब भी नहीं आई। अली रजी अल्लाह पास बैठे थे, आंखों में बेचैनी थी। बोले, फातिमा कुछ कहो तो सही। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अली, जो अल्लाह ने दिया उसी में सुकून है। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और वो दिल फातिमा के सीने में था। बच्चे माँ को देखते, माँ बच्चों को देखती, और हर नजर में दुआ छुपी होती। कभी कभी रात में फातिमा रजी अल्लाह उठती, चुपचाप बच्चों के पास जाती, उनके माथे को चूमती और फिर सजदे में चली जाती। वो सजदा लंबा होता मगर उसमें मांग कम, शुक्र ज्यादा होता। एक रात उन्होंने कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चों को तेरे दीन का सहारा देना। दुनिया अगर रूठ जाए तो तू कभी न रूठना।
آج ہم حسن اور حسین کا نام لیتے ہیں تو کربلا یاد آتی ہے، مگر کربلا کی تیاری انہی راتوں میں ہوئی تھی۔ بھوک سہنا، سچ کے لیے کھڑا رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ سب یہی سکھایا گیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ نے بچوں کو دولت نہیں دی، انہوں نے کردار دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی ماں تنگی میں بھی بچوں کو سچ سکھاتی ہے تو وہ فاطمہ کی وارث کہلاتی ہے۔ زمانہ بدل گیا، گھر بدل گئے، چراغ بجلی کے ہو گئے، مگر انسان کی بھوک وہی ہے، عزت کی بھوک، سکون کی بھوک، یقین کی بھوک۔ اور اس بھوک کا علاج آج بھی اسی گھر سے نکلتا ہے جہاں صبر کو سجایا نہیں گیا، جیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنی تکلیف میں بھی یہ لوگ ٹوٹے کیوں نہیں؟ جواب بہت سادہ ہے، کیونکہ جن کا سہارا اللہ ہو انہیں حالات گرا نہیں سکتے۔ اور اس لیے یہ کہانی کسی کتاب میں بند نہیں ہوتی، یہ تب شروع ہوتی ہے جب کوئی بھوکا ہوتے ہوئے بھی کسی اور کو کھلا دیتا ہے۔ فاطمہ کے جانے کے بعد علی رضی کے لیے مدینہ وہی نہیں رہا، گلیاں وہی تھیں، مسجد وہی تھی، مگر ہر چیز ادھوری تھی۔ وہ گھر جس میں کبھی صبر بولتا تھا اب خاموشی بولنے لگی تھی۔ علی رضی اکثر رات کو اٹھتے، چراغ جلاتے اور اسی کونے میں بیٹھ جاتے جہاں فاطمہ بیٹھا کرتی تھی۔ وہ کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ کچھ درد زبان پر آنے سے پہلے ہی آنکھوں میں بھر جاتے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ بچے جلدی بڑے ہو گئے تھے کیونکہ ماں کی کمی عمر نہیں دیکھتی۔ کبھی کبھی حسین رضی رات میں اٹھ کر کہتے امی بلا رہی ہیں۔ علی رضی انہیں سینے سے لگا لیتے اور آسمان کی طرف دیکھتے جیسے جواب وہیں سے آئے گا۔ مدینہ میں لوگ کہتے تھے کہ جس گھر سے صبر اٹھ گیا وہ گھر اب امتحان بن گیا ہے۔ وقت بیتتا گیا، زخم سوکھے نہیں، بس ڈھک گئے۔ اور پھر ایک دن حسین رضی جوان ہو گئے، چہرے پر وہی نور جو کبھی فاطمہ کے چہرے پر تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، کیونکہ چال میں وہی سادگی تھی، بولنے میں وہی سچائی اور چپ رہنے میں وہی گہرائی۔ کربلا آنے سے پہلے حسین رضی نے بہت کچھ سہا، مگر جو صبر انہوں نے دکھایا اس کی جڑ انہی راتوں میں تھی جب ماں بھوکی سوئی تھی اور انہیں بھی بھوکا سلایا تھا۔ کربلا کوئی اچانک نہیں تھا، کربلا کی تیاری مدینہ کے اس چھوٹے سے گھر میں ہوئی تھی جہاں ماں نے سکھایا تھا کہ سچ مہنگا ہو سکتا ہے مگر بکتا نہیں۔ جب کربلا میں 3 دن کی بھوک آئی تو حسین رضی نہیں ٹوٹے، کیونکہ انہوں نے بھوک پہلے بھی دیکھی تھی مگر عزت کے ساتھ۔ جب بچوں نے پانی مانگا تو حسین رضی کی آنکھیں نم ہوئیں مگر قدم ڈگمگائے نہیں، کیونکہ ماں نے سکھایا تھا کہ اللہ پر بھروسہ حالات سے بڑا ہوتا ہے۔ اور جب آخری وقت آیا تو حسین رضی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ پیچھے فاطمہ کی تربیت کھڑی تھی۔ آج لوگ کربلا پر روتے ہیں مگر کم لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی ماں کون تھی۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین وہ نہ ہوتے جو آج ہیں، اور اگر وہ گھر نہ ہوتا تو یہ امت اتنی روشنی نہ دیکھتی۔ یہ کہانی صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ آئینہ ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہو کہ صبر کیسا ہوتا ہے تو فاطمہ کو دیکھو، اگر دیکھنا چاہو کہ قربانی کیسی ہوتی ہے تو فاطمہ کو دیکھو، اگر جاننا چاہو کہ ماں کیا ہوتی ہے تو فاطمہ کو دیکھو۔ اور اگر آج بھی کوئی ماں اپنے درد کو چھپا کر بچوں کو صحیح راستہ دکھا رہی ہے تو سمجھ لینا فاطمہ کی کہانی اب بھی لکھی جا رہی ہے، اور یہ کہانی قیامت تک لکھی جاتی رہے گی۔ وقت آگے بڑھتا گیا مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جسم پیچھے رہ گیا۔ تکلیف بڑھتی گئی، کمزوری صاف نظر آنے لگی۔ مدینہ کی گلیاں وہی تھی مگر اس گھر کی روشنی اب دھیمی ہو رہی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے یہ بس بیماری ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ جدائی کی تیاری تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی بیٹیاں اکثر جان لیتی ہیں۔ ایک دن انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آواز بہت ہلکی تھی۔
بولی علی وقت قریب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نظریں جھکا لی۔ شیر خدا تھے مگر اس بات کے سامنے کمزور۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بعد بچوں کا خیال رکھنا، انہیں دنیا کی نہیں اللہ کی عادت ڈالنا۔ یہ کوئی وصیت نہیں تھی، یہ ایک ماں کی آخری دعا تھی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتی کہ میری تکلیف کا تماشا بنے، میری جدائی خاموش ہو۔ یہ جملے سن کر علی رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ فاطمہ کی خاموشی کا بھی حق تھا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ماں کے پاس آتے، ماں ان کے سر پر ہاتھ رکھتی۔ ان کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا میں ٹھیک ہی ہوں بیٹا، بس تھوڑا سفر ہے۔ بچے اس سفر کو نہیں سمجھ پائے مگر دل ڈر گیا۔ ایک رات فاطمہ رضی اللہ عنہ دیر تک جاگتی رہی، آسمان دیکھا، ستاروں کو دیکھا۔ شاید انہیں یاد آیا کہ کیسے ایک دن یہی آسمان ان کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا سونا ہو گیا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا اب زیادہ دیر نہیں۔ صبح ہوئی، گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، چراغ جل رہا تھا مگر لو بہت ہلکی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آخری بار سجدہ کیا۔ وہ سجدہ چھوٹا نہیں تھا مگر اس میں کوئی فریاد نہیں تھی، بس شکر تھا، سب کچھ سہنے کا شکر، سب کچھ دینے کا شکر۔ اور پھر وہ اٹھی نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کچھ دیر تک وہیں بیٹھے رہے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں خاموش تھیں۔ مدینہ کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اب دنیا میں نہیں رہی۔ کوئی شور نہیں ہوا، کوئی اعلان نہیں، بس ایک گھر تھا جہاں صبر اپنی آخری حد پر تھا۔ جنازہ رات میں اٹھا، چند لوگ، چند آنسو، بہت سارا درد، کیونکہ کچھ جدائیاں دن کی روشنی سہ نہیں پاتی۔ آج صدیاں گزر گئیں مگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام اب بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ صرف بیٹی نہیں تھی، وہ پیمانہ تھی۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ صبر کیا ہوتا ہے، فاطمہ کو دیکھو۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ دینے کا مطلب کیا ہے، فاطمہ کو دیکھو۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ عورت کیا ہوتی ہے تو اسے کمزوری میں مت ڈھونڈو، فاطمہ کے کردار میں ڈھونڈو۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس گھر میں چل رہی ہے جہاں کوئی ماں اپنی تکلیف چھپا کر بچوں کو ہنسنا سکھاتی ہے، اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا فاطمہ رضی اللہ عنہ